السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 363 سے پڑھیں گے اور سورہ العنکبوت کی آیت نمبر جہاں 47 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جنوری کی آج 27 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين۔ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون۔ قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون، يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ تھے کہ جو پڑھتے ہو اس سے پہلے، یعنی قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھا کرتے تھے، من کتاب کسی طرح کی تحریر، ولا تخطه بیمینک، اور نہ ہی آپ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا کرتے تھے، نہ پڑھا کرتے تھے نہ ہی لکھا کرتے تھے۔ اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی تعویل نہیں کریں گے جتنی مرضی کر لیں۔ اذا لارتاب المبطل، اگر ایسے ہوتا تو باطل پرست جھوٹے شک کر دے کہ یہ تحریر کر لیتے تھے، عبارتیں لکھ لیا کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے خود عبارتیں لے کر اس کو قرآن کہا ہے۔ اس کی انشاءاللہ وضاحت کرتے ہیں۔ بل هو آیات
کیا ان کے لیے یہ کافی؟ باب مفصل لکھا ہے کہ نہیں، نبوت مل جانے کے بعد پھر آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا، یہ بات بھی درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر، یہ سن 6 ہجری کی بات ہے، 10 سال مکے، 13 سال مکے، اور یہ 6واں سال ہے مدینہ کا۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں بحیثیت پیغمبر آپ رہے ہیں، پھر ہجرت فرمائی ہے، پھر مدینے آ گئے ہیں، پھر 1 2 3 4 5، یہ 6واں سال ہے۔ 6واں سال ہے جب یہ حدیبیہ کے مقام پہ عمرہ کے لیے گئے، تو وہاں پھر وہ شرائط لکھی گئیں، تو نبوت کا کتنا سال بنا؟ 19واں سال۔ تو نبوت کی ساری زندگی کتنی ہے؟ 23 برس ہے۔ نبوت ملنے کے 19 سال تک آپ نہیں لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ پڑھنے سے مراد ہے اور کتابیں، قرآن تو پڑھتے ہی تھے، تحریریں پڑھنا اور لکھنا۔ اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اس تفصیل صحیح بخاری میں توجہ کریں جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھا رہے ہیں اور کاتب حضرت علی ہیں، اور ادھر کافر بیٹھے ہوئے، عمر بن سہیل چودھری بیٹھا ہوا۔ انہوں نے پوچھا جی بتاؤ بات شروع، لکھو جی۔ آپ نے فرمایا لکھو علی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ چودھری کہنے لگے جی ذرا ٹھہر جاؤ، یہ نہ لکھنا۔ کیا وجہ ہے؟ جواب میں کہتے ہیں نعرف اللہ، ہم اللہ کو جانتے ہیں، ومر رحمان ومر، یہ رحمان الرحیم کون ہے؟ مشرک کافر صرف ایک اللہ کا کہتے ہیں نام لکھو، بسم کا اللہ میں یہ لکھ سکتے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے نہیں لکھنے دینا، اور نہیں لکھا گیا۔ دوسری بات انہوں نے پوچھی یہ کس کس کے درمیان پیدا ہو رہا؟ رسول پاک نے فرمایا ھذا ما قاضى محمد الرسول اللہ، یہ فیصلہ محمد الرسول اللہ کے درمیان اور مشرک عرب کے درمیان ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے اعتراض کیا جی ہم آپ کو تو رسول مانتے ہی نہیں، تمہارا دعویٰ ہے نا میں اللہ کا رسول ہوں، اگر ہم رسول اللہ مان جائیں تو تمہارا ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ ہم نے رسول اللہ کا لفظ نہیں لکھنے دینا، اور حضرت علی نے لکھ دیا تھا میں محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے کہا جی یہ رسول اللہ مٹاؤ، صرف لکھو محمد بن عبداللہ لکھو۔ حدیث کے الفاظ ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے فرمایا اللہ جانتا ہے انی محمد بن عبداللہ و انی رسول اللہ، اللہ جانتے ہیں میں عبداللہ کا پتر محمد بھی ہوں اور میں اللہ کا رسول بھی ہوں، یہ نہیں جانتے۔ پھر آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ یہ جہاں رسول اللہ لکھا ہوا ہے وہ مٹا دو۔ علی صاحب کہنے لگے میرے جرت نہیں ہے کہ رسول اللہ کا لفظ میں اپنے قلم سے مٹاؤں، اور آج کا عاشق جو ہے وہ کے اوپر، اور ایک اور کیا ہوتا ہے، کیک ہوتا ہے نا، کیک کے اوپر رسول اللہ کا نام لکھاتے ہیں، جوتا بناتے ہیں، بس وہ چھرا چلاتے ہیں، اس کے ٹکڑے کرتے ہیں، پھر کھاتے ہیں، بنارے مارتے ہیں۔ یہاں جو بات میں نے یہ کہانی نہیں سنا رہا، رسول کریم نے پھر فرمایا علی سے بتا کہاں لکھا ہوا ہے، سن 6 ہجری کی بات ہے، یہ سب سے بڑی تھی۔ آپ نے فرمایا کہاں لکھا ہوا ہے رسول اللہ مجھے بتا۔ پھر حضرت علی نے نشاندہی کی تو پھر آپ نے قلم پھیر کے وہ کلمات کو مٹایا۔ تو ان مفسرین کی یا ان معلمین اساتذہ کی یہ جو رائے ہے کہ نبوت ملنے کے بعد آپ نے پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا، وہ عبارتیں لکھنا، سریانی عربانی زبانیں لکھنا، وہ قرآن مجید تو اللہ نے نازل فرمایا، آپ کو سبز فرمایا، وہ تو پڑھتے ہی تھے، لیکن اور تحریریں پڑھنا اور لکھنا عبارتیں یہ رسول پاک کا کام نہیں۔ شاید آپ کے علم میں ہو جب آپ نے بادشاہوں کے نام سن 7 ہجری میں بادشاہوں کے نام آپ نے دعوتی خط لکھے، دعوتی کھانے کی دعوت نہیں تھی، اسلام قبول کرنے کی دعوت، فرمایا اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ سلامتی میں داخل ہو جاؤ۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ اس وقت کی حکومتیں مہر والے خط کو پڑھتے ہیں، جس پر مہر نہ ہو تو پھر پڑھتے نہیں۔ نبی کریم نے پھر مہر بنوائی جس پر محمد رسول لکھا ہوا تھا، اور آپ نے انگوٹھی کے اوپر اس کی مہر بنائی، انگوٹھی بھی پہنتے اس کو مہر بھی لگا دے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی ڈیوٹی لی، آپ عبرانی اور سریانی زبانیں سیکھو. جس طرح آج کو کہے جی آپ نے مدینہ یونیورسٹی جانا ہے لیکن انگریزی بھی وہاں بولی جاتی ہے، انگریزی بھی پڑھو. کہتے ہیں انگریزی میں نہیں پڑھتا، پھر گھر ہی بیٹھے رہو. تو انگریزی بولنے سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا. کتنے کافر ہیں جو باقاعدہ عربی میں ماسٹر کر رہے ہیں، کافر یہودی ہیں عیسائی ہیں لیکن ماسٹر ڈگری حاصل کر رہے ہیں عربی لغت میں. تو یہ ایمان کی بات ہے، لغت پڑھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آج کے سبق میں اللہ فرماتے ہیں جناب وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، اس نبوت رسالہ ملنے سے پہلے کسی قسم کی تحریف آپ نہیں پڑھا کرتے تھے. کوئی کتاب کا معنی تحریر ہوتا ہے. کاتب یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، وہ کوئی تحریریں آپ نہیں پڑھ سکتے تھے. ولا تخطہ بیمینک، دائیں ہاتھ سے آپ اس کی خطہ لکیر کھینچنے کو بولتے ہیں. اصل معاملہ کا اور ہے. جن لوگوں نے دین پہ ڈاکہ ڈالا ہے عربی لغت کا سہارا لے کر ڈالا ہے. زلفی علی سرکار میں جو بات کر رہا ہوں اس پر ذرا توجہ فرمائیں. مثال دینا چاہتا ہوں. عربی لغت کی ایک بڑی شاندار مسند کتاب ہے لغت کی جس کو لسان العرب کہتے ہیں. اس کی شرح تاج العروس میرے پاس دونوں ہیں الحمدللہ. قاموس المحیط لسان العرب کی 10 جلدیں ہیں. سائز اگر جو چھوٹا ہے لکھائی بڑی باریک ہے. لسان العرب کے اندر جو صرف لفظ صلاۃ ہے، صلاۃ، اس کے 22 معنی لکھے ہوئے ہیں. صلاۃ لفظ کے صرف 22 معنی لکھے ہیں اور سارے ایک دوسرے کے خلاف ہیں. مثلا صلاۃ کا معنی دعا بھی ہوتا ہے، صلاۃ کا معنی سلام بھی ہوتا ہے، صلاۃ کا معنی نماز بھی ہوتا ہے، صلاۃ کا معنی آگ تاپنا، آگ سیکنا. اگر لغت کا سہارا لے کے آدمی آگ بالے تو بہ جائے سیکی ہو گیا میری نماز ہو گئی ہے. صلاۃ کا وہ ترجمہ مقبول ہوگا جس کا ترجمہ حضرت محمد رسول اللہ نے کیا ہے یا قرآن نے کیا ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، سرکار نے فرمایا نماز اس طرح ادا کرو جو مجھے ادا کرتے دیکھتے ہو. کچھ اور لوگ دیکھو جی قرآن میں بھی لکھا ہے اقیموا الصلاۃ، مولوی کہ نماز پڑھو، اللہ نے نماز قائم کرو. انہوں نے یہ بھی نہیں پتا قیام کیا ہوتا ہے، قائم کرنا کیا ہوتا ہے، پڑھنا کیا ہوتا ہے. یہ شداد یہ تیسری چوتھی قسم ہے. شداد یہ قسمیں بڑی ہیں. ہماری زبان میں جو ہے نا اقیم الصلاۃ کا ترجمہ نماز ادا کرنے کو، پڑھنے کو ہی کہتے ہیں. اس کی وضاحت ایک سمجھ لیں کہ صاحب رسول پاک نے فرمایا ان تسویت الصلاۃ من ان تسویت الصفوف من اقامت الصلاۃ، صفوں کا درست کرنا بھی اقامت صلاۃ کا حصہ ہے. میں نے یہ سمجھا، کل بھی شاید میں نے حدیث سنائی تھی. صفوں کا درست کرنا، علامہ صاحب نے ایک ترجمہ کیا تھا اپنے انداز میں، صفیں کج دل بے ذوق جذبے اندروں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں ایمان باقی نہیں. صفا ڈنگیاں تیار کیسے بلدے، سیڑھیاں سوندر میں کردن میں اڈیاں کردن پاتے ہی تھے کہ تھلے. یہ نماز کا ڈیزائن ہے. اگر آپ کو نہیں تھے ٹھہر جائیں کسی مسجد میں سروے کریں، کوئی نماز شروع کر رہا ہے اس طرح 20 بار میں نے وہ کلندر دیکھے نماز اس طرح اللہ تو لے آگے ایتے بار دینا. کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں. رسول پاک نے نہیں کیا ایسا، نہ بتایا، نہ کیا، نہ ثبوت. کس نے بتایا اس کو؟ کوئی پتہ. کون یہ سنا گیا کہانی؟ کس نے یہ سبق پڑھایا؟ کوئی پتہ. لیکن پڑھا کے آپ نکل گیا. وہ سید الانبیاء نے فرمایا اپنے ہاتھوں کو نہ بند کرنا ہے نہ کھولنا ہے. کہاں سے بات بتا شروع ہوئی ہے؟ نارمل جس طرح کے آپ کے ہاتھ رہتے ہیں نیوٹرل ٹائپ پہ، نہ شدت کے ساتھ کھولو. کئی بندے اس طرح کرتے ہیں، غلط ہے. کوئی بندے اس طرح کرتے ہیں، نہ بند نہ کھولنا ہے. عام روٹین میں جس طرح کسی کو زیادہ کھل گیا کسی کا نہ رہ گیا، کم از کم کندھوں تک ہاتھ اٹھانے تو زیادہ تک کانوں تک ہاتھ اٹھانے اور سر تے اتر نکل گیا لے کے بیلی. ایک اور کلندر ہے اور ناف تو اتنے نہیں جاتے، ایتھے جھٹکا ماریا تے بن چلے. یہ سارے ڈیزائن اپنی مرضی کے. کسے شروع کیتا اتھوں شروع کر لیا اس طرح.
اور ایک سارے مولوی صاحب نے ہے وہ بڑا کلندر آدمی، نے کسی پوچھا مولوی صاحب ہاتھ کتنے بننے چاہیے؟ وہ کہنے لگا پا جی اگلے پاسے تھان کوئی نہیں رہی، اگلے پاسے تھان کوئی نہیں، پچھلے پاسے بن چلے گا، اتوں تو کام شروع ہوتا ہے تو علاتول تھلے جانا ہے۔ اور میں تو اتوں تک نہیں پہنچ سکتا جتوں تک پہنچے بھائی۔ کینٹ میں خطیب رہا ہوں 7-8 سال، تو وہاں کسی نے چٹ بھیجی تسی تھوڑا دور ہو جاؤ، ہاں یار اتنے کوئی خطرہ ہے، وہ گٹھ بھاری نہ ہو جائے، چلو ہوں اتنے ہو جاؤ۔ کسی چٹ بھیجی جی نماز ہاتھ کتنے بنی دینے، میں کہ جی کم از کم بندہ 10 سے سکے بننے ہی کتنے، نہیں سمجھ آئی نا؟ نہیں آئی۔ یعنی اگر آپ نے ہاتھ یہاں باندھے ہوں تو کوئی پوچھے کہاں باندھے تو کیا کرو گے؟ خوبصورت ایک واقعہ سناؤں آپ کو۔ حضرت عمر فاروق نماز جماعت کرا رہے تھے، ان کو خنجر لگے تھے، اور خنجر کہاں لگے تھے؟ ناف پہ۔ اگر ہاتھ ادھر باندھے ہوتے تو ہاتھوں پہ خنجر لگتے، اور جاگ دے ادھر بیشو۔ اگر عمر فاروق صحابی رسول وزیر رسول سسر رسول نے اگر ہاتھ ادھر ناف پہ باندھے ہوتے تو خنجر تو ہاتھوں پہ لگنے چاہیے، خنجر ناف پہ لگے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاتھ وہاں نہیں، آپ کے ہاتھ سینے پر تھے۔ لیکن پڑھ کے سناؤ، واقعہ سناؤ۔ بخاری ادھر کلندر ہے، بخاری دیا حدیثاں انگلی لا لگے ہوتے پڑھائیاں۔ وہ آدھا میں مولوی صاحب نے پوچھا، کیڑے مولوی صاحب نے پوچھو جو امام بخاری کا استاد ہے کوئی؟ کیا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے بخاری مسلم کا تمام حدیثیں صحیح ہیں۔ جو شک کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، اس کے ایمان میں شک ہو سکتا ہے، حدیثوں میں شک کوئی نہیں۔ ایک کلندر وکیل چودھری بھی سی، وکیل بھی تے بگڑیا جٹ بھی، وہ 3-4 صفتیں ہوں تو لڑائی تو آپ کچھ نہیں ہو سکتا نا۔ مینوں کہندا حضرت صاحب گل میرے نال صحیح کریا جی، میں کہا جی فرماؤ۔ تراویاں 8 نے کہ 20 نے، جٹ پوتریا تو بلیا جاتا، تے وکیل بھی نال ہوئے تے چودھری بھی ہوئے۔ میں کہا جی حضرت صاحب تسی ایک گل میں دس دیو، تواڈے نزدیک کوئی معتبر عالم دین ہے جنہوں تسی معتبر سمجھو؟ ایک کینٹ کے زمانے کی بات ہے۔ اس نے کہا جی میرے نزدیک مولانا سرفراز گکھڑ والے بہت بڑا عالم دین ہے۔ میں کہا جی میرا بھی ایمان ہے۔ اس وقت زندہ تھے، اب فوت ہو گئے۔ اگر حیاتی میں یہ مسئلہ ہے تو یہ بھی روڑا پہ جانا زندہ نے کہ فوت ہو گیا، اور نئی بات شروع ہو جائے گی۔ میں نے کہا جی آپ ان کے پاس چلے جائیں، میرا نام نہ لیں، نوابی سنی کی بات نہ کریں، صرف جا کر یہ پوچھیں مولانا مجھے یہ بتائیں آپ کے نزدیک سب سے معتبر ترین کتاب کون سی ہے حدیث کی کتابوں؟ لیکن میں ولی نہیں نہ غالب میں گیا، لیکن انہوں نے نام نہیں بتانا، پہلے میں بتا دیتا۔ انہوں نے یہ آپ سے پوچھنا ہے تینوں سوال کس کیتا ہے، کیا کیسے؟ تسی کہنا نہیں حضرت سے کتاب، اس نے تو کتاب نہیں دسی، تو دس تینوں آکھیا گیا تھا، جو تو آکھنا ہے بھابی آکھنا وہ بے ایمان ہوندے نے، تو چل نکل جائے تھا۔ اسی طرح نہیں ہویا، وہ گیا لگا گیا آ گیا آئے جائے بوے گا، میں پھاڑ لیا گیا۔ میں کہ چودھری بہ جائے تھے گیاس ہیں ایک گیاس ہم کی آخیا تھے اے جی جو تس آخیا جی وہی انہیں آخیا۔ انہوں نے پوچھا تینوں کلیا کیسے؟ انہوں نے آخر جی کلے نو چھڈو، کتاب دا نام دے لگو۔ تو میں کہ میں تجھے بتاتا ہوں اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، اس مقدس کتاب کے بعد صحیح ترین اگر روایات کا نسخہ موجود ہے تو صحیح بخاری ہے۔ مسجد سے نہ لو، میرے سے نہ لو، کسی لائبریری سے نہ لو، بازار چلے لو، کسی مکتبے سے جا کے لے آؤ، اس مکتبے سے پڑھ لیں گے 8 نے کہ 20 نے، نہیں مان لیا۔ لیکن تو ابا ہی مان لیا، کہنے لگا حضرت صاحب میرے پتہ لگ گیا تسی 8 کو 8 پڑھیں گے، تسی 60 کو 60 پڑھیں گے، تسی اگلے صاحب تراویح 1 کے 1 کوئی پڑھیں گے، پتہ چل گیا تھا، کوئی مان لیا۔ تو سبحان اللہ تسا میں ہی آکھنا تسی اپنے تسی مصروف رہا کرو تاکہ انرجی نہ ضائع ہوئے تو۔ اور رسول پاک کی بات ہو رہی ہے، اللہ نے امی لقب دی ہے، النبی الامی۔ امی کا ایک ترجمہ بتاؤں آپ کو، امی الف میم یا اوپر شد ہوتی ہے،
تو حضرت آدم کا الف اور عیسیٰ علیہ السلام کی یا، پھر سبحان اللہ میں نے کہنا بہن، عیسیٰ علیہ السلام کی یا اور آدم کا الف، امی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ بن مریم جو اللہ نے مرتبے دیے، شان دی، علم و فضل، یہ سارا جمع کر کے امی رسول کو اللہ نے دیا۔ دنیا سے نہیں پڑھے، کسی بندے پر نہیں پڑھے، اللہ نے خود علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ عندہ جنۃ المأویٰ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، ہے قرآن کے الفاظ۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جناب اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے، وحی کے آنے سے پہلے نہ وہ آپ تحریر پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے۔ اذا الطاب المبطل، اگر ایسے ہوتا لکھنا جانتے پڑھنا جانتے ہوتے تو اور شک کرتے مبتلا، یہ خود ہی تحریریں بناتا ہے، کتنی اچھی تحریر لکھ لے، بیان اچھا لکھتا ہے، قصیدہ لکھتا ہے، غزلیں لکھتا ہے، تو یہ عبارت بھی اس نے آپ لکھی ہے۔ اصلا رستہ ہی بند کر دیتا ہے، دنیا کے استادی کا راستہ بھی بند کر دیا، تعلیم و تدریس کا راستہ بھی بند کر دیا۔ اسی لیے دین کے اندر شان سب سے بڑی نیت کی ہے، اور اہل علم لکھے نیت المؤمن خیر من عملہ، بندے کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے۔ نیت تو ٹھیک کرو، اور خان صاحب ویسے تو نہیں بتانا چاہ کے بیوی نو لڑ لڑ کہہ رہے ہیں نیت تو کرو، داڑھی رکھو، او پٹے داڑھی بیویوں نہیں آندی، اور تبلیغ تو ایسا نا خان صاحب، کیونکہ خان بات کا پکا ہوتا ہے، وہ مار رہے کٹائی کر رہے ہیں، او داڑھی کا مسئلہ ہے، داڑھی رکھو، سنت کا مسئلہ ہے، او پٹے لوگاں چھڑایا، خان صاحب معاملہ کیا ہے؟ اور معاملہ چھوڑو، یہ میرا بیوی ہے، میرا زنانہ، یہ داڑھی نہیں رکھتا۔ کہا خان صاحب مستورات کو، بچیوں بیٹیوں کو داڑھی نہیں ہوتی، اور چھوڑو داڑھی اگتا ہے نہیں اگتا، اس کو بولو نیت تو کرے، مصیبت بن گئی ساڑھے نیت المومن انما الاعمال بالنیات، اور عمل تو وہ ہے جو اللہ سے رسول نے فرمایا، وہ چھوڑ دو، اپنی مرضی سے ڈٹ جاؤ۔ تو گزارش یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں بل ہو آیات، اور یہ آیات ہیں، بینات ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے فہم دیا، علم دیا، ان کے سینوں کے اندر، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، جو الرحمن سے شروع کرتے ہیں، الحمد سے شروع کریں، والناس سے جا کر ختم کرتے ہیں، اللہ نے سلیٹوں پہ لکھ دیا، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، محفوظ ہے، محفوظ رہے گی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ڈاکٹر صاحب 29 دنوں میں بھی قرآن حفظ کرنے کا ریکارڈ موجود ہے ہمارے جامعہ سلفیہ میں، صرف 29 دنوں میں، 30 دنوں میں، 2 مہینوں میں، 3 مہینوں میں، 4 مہینوں میں، 6 مہینوں میں قرآن کا حفظ بچیاں بچے بوڑھے تک کر رہے ہیں۔ کرنل سجاد صاحب تھے کینٹ میں، میرے دوست تھے، ابھی ہیں ماشاءاللہ، تو 70 سال کا ان کا بھائی ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے قرآن حفظ کر چھڑے۔ ساڑھے بابے نے پوچھا نہیں صورت بڑی اوکھی صورت تھی، صورت حال کی حلوہ سارا کھا چھڑے، گالیاں جنیاں مرضی کڑو کٹ چھڑے، صورت کو یاد نہیں۔ میں نے مذاق کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کہا ہے، وہ ساری زبان کو موٹی ہے، وادی کی کریے، اصل کو امتحان دینے نے، اصل کو خطبہ دینا ہے، تو خطبہ دینا ہے۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے خطر صاحب تسی کر دے کوئی خطبہ ہی دیں دے اور کی کر دے، میں کہا بڑی اچھی گل ہے، میں اعلان کر دیتا اگلا جمعہ شیخ صدیق صاحب پڑھائیں گے۔ وہ آتا جی یہ میں نہیں کر سکتا، میں کہ کیوں نہیں کر سکتا، نہ ہی لتاں کم لگ، کون سا ملا گیا تے کھلو کے بہو نہ ہی تے پڑھو الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ تے نالی منہ پر نہ جا کر، ایک خالہ جی کا بارہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمایا، بے توفیق اللہ، فخر کی بات نہیں، بلا فخر، بے توفیق اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بندہ کام نہیں کر سکتا۔ تو گزارش یہ ہے وما یجحد بآیاتنا الا، اور ظالم ہی اس کا انکار کریں گے۔ کتنے ظالم ہیں جو قرآن بھی نہیں مانتے، رسول بھی نہیں مانتے، سیرت مصطفیٰ بھی نہیں مانتے، اور نبی کے مقابلے میں مرزا بنایا ہوا ہے، جاؤ جا کر تحقیق کرو دنیا والوں کے، قرآن کے مقابلے میں کتاب بنائی۔ ارشاد ہوتا ہے وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی، کہتے ہیں اس پر اشنانی کیوں نہیں نازل ہوئی، یعنی آیات معجزہ، خرق عادت۔ اللہ نے فرمایا
قل انما الآیات عند اللہ، پہلا جواب یہ ہے کہ آیتیں معجزہ نشانیاں اللہ دیتے ہیں، کسی نبی کے اختیار میں نہیں، کہ نہ کسی ولی کے اختیار میں کرامت، نہ کسی نبی کے اختیار میں معجزہ۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو ڈرانے والا ہوں، اللہ کا میسج سنانے والا ہوں، میری ذمہ یہ نشانیاں دکھانا اور خرق عادت معجزے دکھانا میری ڈیوٹی نہیں۔ اس پر میں مزید تبصرہ کیا جو یہ ڈیمانڈ کرنے والے لوگ ہیں، اولم یکفہم، کیا ان کے لیے بات کافی نہیں، انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، ہم نے جو کتاب نازل فرمائی ہے جو پڑھی جاتی ہے، ان فی ذلک لرحمۃ و ذکری لقوم یؤمنون، اس کے اندر رحمت موجود ہے، تذکرے موجود ہیں، نصیحتیں موجود ہیں، ایمان والے لوگوں کے لیے اس کے اندر کہانیاں موجود ہیں، قصے موجود ہیں، تاریخ موجود ہے، اس کے اندر خبریں، آنے والے مستقبل کے واقعات کی خبریں اور ہلاکت، قوموں کی تباہی کے تذکرے اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ نشانی نہیں، فرمایا سب سے بڑی نشانی یہ ہے۔ اس دور میں یہ نشانی کیوں دی اس قوم کو؟ وہ لوگ اہل لغت تھے اور وہ فصاحت بلاغت کے ماسٹر تھے، غزلیں قصیدے پڑھنے والے، خطاب کرنے والے لوگ تھے، اور کہتے تھے ہم خطاب کر سکتے ہیں، ہمارے مقابلے ساری دنیا گونگی ہے۔ اللہ نے پھر اپنا کلام فصاحت بلاغت کا معیار پیش کر کے فرمایا اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، 10 صورتیں لاؤ، ایک صورت لاؤ، ایک جملہ بنا کے لاؤ، ٹکرے مار مار کے ختم تو ہو گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، نہ کر سکے ہو نہ کر سکو گے، جنوں انسانوں سب کو ایک دوسرے مدد بھی کرو۔ قرآن مجید کے الفاظ وہی، حروف وہی، حروف تہجی وہی، لیکن قرآن کے مقابلے کو جملہ بنا نہیں سکتے، قیامت تک ٹکرے مار کے مر تو جاؤ گے لیکن اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ارشاد فرمایا قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا، میرا اللہ کافی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسول، اللہ نے رسول بنایا، بھیجا، دین نازل کیا، دین وہ کیا فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ اللہ کا کمال ہے، اللہ نے سار ختم نبوت تاج پہنا کے، رحمت عالم بنا کے، خاتم بنا کے پروگرام سارے ختم کر دیے۔ وہ رب یعلم ما فی السماوات، وہ جانتا ہے آسمانوں و زمینوں میں کیا ہے، لیکن والذین آمنوا بالباطل، باطل جھوٹ پر ایمان لانے والے، وکفروا باللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کی صفات کا، اللہ کی ذات کا جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، اولئک وہی گھاٹے والے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تبصرہ کیا اللہ نے وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، اور اصل میں انہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی قدر دانی کی نہیں۔ قیامت اللہ فرماتے ہیں آسمانوں زمینوں کو لپیٹ کے اللہ مٹھی میں پکڑ لے گا۔ ایک حدیث میں ذکر آتا ہے جس طرح تم چپاتی ہاتھ میں پکڑ کر اس کو کلابادیاں لگاتے ہو، اللہ ہار سے پکڑ کے اس کو کلابادیاں لگائے گا۔ اور ساتھ این الجبارون این المتکبرون این ملوک الارض، کہاں ہے بادشاہ؟ انڈیا کا بادشاہ کدھر ہے؟ آسٹریلیا کا کدھر ہے؟ امریکہ کا ٹرمپ شرم کدھر ہے؟ لاؤ ادھر، کوئی جواب نہیں، سب مرے پڑے ہوئے۔ لمن الملک اليوم، اور اب میں نہیں بات کر، حدیث کے الفاظ ہیں، لمن الملک اليوم، اللہ فرمائے آج کس کی بادشاہت ہے؟ خود ہی اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک ہی زبردست رب کی بادشاہ، باقی سارے فارغ ہو۔ تو گزارش یہ ہے، ارشاد فرمایا ان بسانوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ سارے گھاٹے والے لوگ ہیں، سارے باطل پرست، اللہ پر کفر کرنے والے، یہی نقصان اٹھائیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، عذابوں کی جلدی کر رہے ہیں، اچھا جی پھر آسمان گرا دو، اچھا جی تو سب کٹ گئے، اچھا جی سانو مروا دو۔ آج بھی لوگ بکواس کرتے ہیں، اور سانو جڑا تو سب کی کرنا، سب کوئی نہ چاہیے، سب کی کرنا۔ جو بندہ کرونے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کرونا کیا ہے؟ وہ ہاتھی ہے، میں نے تو نہیں کرونا دیکھا، صرف ایک کرونا آ گیا، جی کدھر آ گیا کوئی پتہ نہیں، آ گیا بس، فلیٹیں بند، ملک بند، طواف بند، ہر شے بند کر کے ایک اللہ کی مخلوق ہے، ایک جرثومہ ہے، ساری دنیا کی حکومتیں جرثومے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ نے کوڑی کوڑی کر کے مقابلہ کر۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، ہاں اگر اس عیب کا، اس سزا کا، اس گرفت کا ایک ٹائم مقرر نہ ہوتا، لَجَاءَهُ الْعَذَابُ، عذاب آ جاتا، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً،
تو ضرور ان کے پاس اچانک آئے گا، ہم لا یشعرون، ان کو شعور نہیں ہو۔ مجھے یاد ہے جب لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے فرشتے آئے تو لوط علیہ السلام کو جب فرشتوں نے بتایا وہ لڑکوں کی شکل میں تھے، اور لوطی قوم، بدماش لوگ، ہم جنس پرست لوگ، وہ کہتے ہیں ان کو حوالے کرو، یہ لڑکے ہمارے حوالے کرو۔ تو وہ دفاع کر رہے ہیں جناب لوط علیہ السلام، پریشان جب ہو جاتے ہیں، پتہ چل گیا یہ تو فرشتے ہیں، اور فرشتوں نے کہا کہ ہم تو ان کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو جناب لوط نے جب پوچھا کہ انہوں نے جواب دیا تو کہنے لگے کب ہلاک کرو گے؟ کہنے لگے ہم سحری کے وقت کریں گے۔ وہ کہنے لگے جلدی نہیں کر سکتے، کہنے علیس صبح بقریب، یہ قرآن کی عبارت ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ وہ مقرر ٹائم تھا، مقرر ٹائم پر ہی وہ عذاب ہے، پہلے نہیں آیا۔ یہ تائید ہو رہی ہے، والا یاتین بغتہ، آئے گا اچانک، ہم لا یشعرون، کو پھر شعور بھی نہیں ہوگا، وہ ٹکرے مار رہے ہیں، آسمان سے پتھر برس رہے ہیں۔ یستعجلونک بالعذاب، عذاب کی عجلت کا مانگتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں جلدی آئے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم تو گھیرنے والی ہے، کافروں کو احاطے میں آ جائیں گے، گھیرے میں آ جائیں گے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، اتنا ہی تھا، جس دن ان کو ڈھانپ لے گا عذاب اوپر کی جانب سے بھی، وَمِن تحت ارجلہم، ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی، وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر آواز آئے گی، رب العالمین فرمائیں گے چکھو جو تم کرتے رہو، تمہاری کرتوتوں کی بنیاد، تمہارے اعمال سو، برے اعمال کی سزا کے طور پر تمہارے لیے جہنم الاٹ ہوئی ہے، اب رہو اور مزے لو۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، اے نبی محترم آپ نہیں پڑھا کرتے تھے اس سے پہلے کوئی تحریر، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، نہیں لکھا کرتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے، اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر ایسے ہوتا تو شک کر لیتے جھوٹے باطل پرست۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ قرآنی آیات ہیں، لوگوں کے اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، نہیں انکار کر کے ہماری آیات کا مگر ظالم لوگ۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور نے کہا کیوں نہیں نازل کیے گئی اس پہ آیتیں اس کے رب کی طرف سے۔ قل انما الآیات عند اللہ، ان سے کہو یہ نشانیاں، آیتیں، خرق عادات، معجزات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، بے شک میں تو واضح ڈرانے والا ہوں۔ اولم یکفہم، کیا ان کے لیے بات کافی نہیں؟ انا انزلنا علیک الکتاب، ہم نے نازل کیا پر یہ کتاب، یتلا علیہم، یہ پڑھی جاتی ہے ان پہ۔ ان فی ذلک الرحمہ، یقیناً اس نظام میں قرآن کے نازل ہونے کرنے میں رحمت ہے، وذکریٰ لقوم یؤمنون، نصیحت ہے ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔ قل کفیٰ باللہ بینی و بینکم شہیدا، کہہ دو اے رسول کریم اللہ کافی ہے میرے تمہارے درمیان گواہی، شہادت دینے کے لیے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں۔ والذین آمنوا بالباطل، وہ لوگ جو ایمان لائے کس پر؟ جھوٹ پر، باطل پر۔ وکفروا باللہ، اور کفر کیا اللہ کا۔ اولئک هم الخاسرون، یہ سارے نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب کی، یعنی عذاب کو جلدی آنے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اگر وہ عذاب کی، سزا کی، ہلاکت کی ٹائمنگ نہ ہوتی، ٹائم مقرر نہ ہوتا تو یہ عذاب سزا آ جاتی۔ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، تو یہ ضرور آئے گا اچانک، ہلاکت، وفات، موت۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور بھی نہیں۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، عذاب کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جلدی آنے کی۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، یقیناً جہنم جو ہے وہ گھیرا کرنے والی ہے کافروں کا۔ یوم یغشاہم العذاب، جس دن ان کو عذاب گھیر لے گا، من فوق، اوپر کی جانب سے، ومن تحت ارجل، رجل کی جمع ہے، ان کے پاؤں کے نیچے، یعنی اوپر نیچے سے سزائیں۔ ویقول، اور اللہ فرمائیں گے، ذوقوا ما کنتم تعملون، چکھو جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس کی سزا ہے۔